نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا بے شک ہم نے نازل کیا آپ پر قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے فاصبر لحکم ربک پس صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے ولا تطع منهم آثما او کفورا اور اطاعت نہ کیجیے ان میں سے گنہگار اور ناشکرے کی واذکر اسم ربک بکرۃ وأصیلا اور یاد کیجیے نام اپنے رب کا صبح اور شام ومن اللیل اور رات میں سے بھی فاسجد لہ بس سجدہ کیجیے اس کے لیے وسبحہ لیلا طویلا اور تسبیح بیان کیجیے اس کی لمبی راتوں میں ان ہؤلاء یحبون العاجلہ بے شک یہ لوگ محبت کرتے ہیں جلدی مل جانے والی یعنی دنیا سے وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا اور چھوڑ دیا انہوں نے اپنے آگے بڑے بھاری دن کو نحن خلقناهم وشددنا أسرهم ہم ہی نے پیدا کیا انہیں اور مضبوط بنایا ان کے جوڑوں کو وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا اور جب ہم چاہتے ہیں تو بدل دیتے ہیں ان کی جگہ اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ اور قوموں کو بدل دیتے إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ بے شک یہ نصیحت ہے فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا پر جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ اور تم نہیں چاہتے مگر وہی جو اللہ چاہے إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں والظالمین اعد لهم عذابا علیما اور ظلم کرنے والے تیار کیا ان کے لیے دردناک عذاب سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ الدہر آیت نمبر 23 سے لے کر 31 تک تلاوت کی ہیں
اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں نیک لوگوں کا خوبصورت انجام، جنت کی نعمتوں کا بیان تھا، اور ارشاد فرمایا کہ تر و تازگی اور لذت انہیں ملے گی، جنت کے باغات اور ریشم کے لباس انہیں ملیں گے، تختوں پر تکیے لگانے والے ہوں گے، نہ دھوپ ہوگی اور نہ سخت ٹھنڈ ہوگی، میوے اور جنت کے پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے، سایہ ان کے اوپر قائم رہے گا، چاندی اور شیشے کے برتن اور وہ شیشہ بھی چاندی کی طرح چمکدار ہوگا، وہ ان کے اوپر پھیرے جائیں گے، اور زنجبیل کے ذائقے والا ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے، وہاں سے ان کو پلایا جائے گا، اور جنت کے خادم لڑکے وہ دوڑ دوڑ کر جو موتیوں کی طرح خوبصورت ہے ان کی خدمت کے لیے موجود ہوں گے۔ بہرحال وہاں بڑی نعمتیں ہوں گی، موٹا اور باریک ریشم پہنایا جائے گا، چاندی کے کنگن ہوں گے، اور رب خود ان کو شربت پلائے گا۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ جو کچھ انہوں نے کوشش کی اس کی قدر کی جائے گی۔ آج کے سبق میں قرآن کریم کی صداقت کا بیان ہے۔ سورہ مبارکہ کا گویا کہ دوسرا حصہ ہے جس میں ایک اعتراض کا جواب ہے، اور یہ اعتراض اکثر کفار کی طرف سے ہوتا تھا۔ قرآن مجید اگر اللہ کا کلام ہے تو یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوتا ہے، اکٹھا کیوں نہیں ایک دفعہ آ گیا جیسے تورات اکٹھی آ گئی؟ تو اس کا جواب دیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا، وہ اکٹھا نازل کرے یا تھوڑا تھوڑا نازل کرے۔ ایک ہے انزال اور ایک ہے تنزیل۔ انزال کا معنی اکٹھا نازل ہونا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے انزال کیا شب قدر میں، وہ پورا اکٹھا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ آ گیا۔ اور یہاں پہ تنزیل، نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کو نازل کیا۔ بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کی منشا پر ہے، اور اس کا ایک بڑا خوبصورت جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوتا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، سارا اکٹھا کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، جب لوگ آپ کو تانے دیتے ہیں نا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھی اور غمگین ہوتا ہے، ہم ادھر سے دو چار آیتیں نازل کر کے آپ کے دل کو سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، بے شک ہم ہی نے آپ پر قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ تورات کو اکٹھا نازل کرنے والا بھی اللہ ہے، اور قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے والا بھی کون؟ فاصبر لحکم ربک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پس تو صبر کر اپنے رب کے حکم کے لیے۔ کل میں نے عرض کیا نا، ایک صبر ہے اطاعت پر ڈٹ جانا، تو آپ رب کے حکم کے لیے صبر کریں، یہ جو رب کا حکم ہے اس پر آپ ڈٹ جائیں۔ فاصبر لحکم ربک، پس آپ ڈٹ جائیں اپنے رب کے حکم کے لیے۔ ولا تطع منہم آثما او کفورا، اور آپ اطاعت نہ کریں ان میں سے گناہگار کی یا کفر کرنے والے کی۔ ایک آدمی فاسق و فاجر ہے، ایک آدمی کافر ہے، وہ اپنے مشورے دے گا، اے میرے محبوب آپ نے اس کی بات نہیں ماننی، آپ نے اللہ کی وحی کی اتباع کرنا ہے۔ اور وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہے میرے محبوب، صبح بھی اور شام بھی، ہر وقت تیری زبان پہ رب کا تذکرہ ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی مختصر سی نصیحت فرمائے۔
آپ نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھا کر، ہر وقت اللہ کا نام تیری زبان پر ہونا چاہیے۔ فرمایا صبح و شام اللہ کے نام کا ذکر کر، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے وقت بھی سجدے اسی کے آگے کیا کر۔ سجدے کے لائق صرف کون ہے جی؟ لہو، اسی کے آگے رات کو بھی سجدے کیا کر۔ وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور تسبیح بیان کیا کر اس کی لمبی راتوں میں۔ لمبی لمبی راتیں ہیں، اور میرے محبوب کبھی قیام میں اور کبھی رکوع سجدے میں اللہ کی تسبیح پہ بیان کیا کرو اور لگے رہا کرو۔ راتوں کے سناٹوں میں اللہ کی تسبیح ہو، اللہ کے سجدے ہوں۔ باقی یہ لوگ کیا کہتے ہیں اس کی پرواہ نہ کریں، کیوں؟ اِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، یہ لوگ تو محبت کرتے ہیں دنیا سے، العاجلہ جو جلدی مل جانے والی ہے۔ یہ نقد سودے کے قائل ہیں، ادھار کے قائل نہیں ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ بعد میں کیا ملنے والا ہے، یہ تو کہتے ہیں ابھی کچھ ملے اور آج ہی کچھ ملے۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، وہ تو اپنے آگے بڑے بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ قیامت کا بڑا ہولناک دن ہے، اس کے بارے میں ان کو فکر ہی کوئی نہیں ہے، کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ جب رب کے سامنے پیش ہوں گے اور قبر سے اٹھیں گے اس دن کیا بنے گا؟ نحن خلقناہم، ہم ہی نے ان کو پیدا کیا، سب کا خالق کون ہے؟ وشددنا اسرہم، ان کے جوڑوں کو مضبوط ہم ہی نے بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کی جسم کے اندر اللہ نے 360 جوڑ بنا دیے ہیں۔ کون بنانے والا ہے جی؟ فرمایا ہم ہی ان کے جوڑوں کو بنانے والے ہیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا چاہیے بندے کو ہر روز ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرے۔ صاحبان کا یا رسول اللہ یہ تو کم مانگا نہ پہ جیسے 360 جوڑو، بندہ 1 روپے بھی صدقہ کرے تو کتنے روپے بن گئے؟ 360 روپے بن گئے۔ تو بڑا آپ نے فرمایا پیسہ ہی صرف صدقہ نہیں ہوتا، آپ نے فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی اپنے جوڑوں کا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی، بھولے ہوئے کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کے سامان اٹھانے میں مدد کرنا بھی صدقہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھی بات کا حکم کرنا، بری بات سے منع کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی صدقہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر 2 رکعت پڑھ لی جائے تو سارے جوڑ اس میں شامل ہو گئے۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے تو سارے جوڑ 360 کے 360 جوڑ اس میں لگ جائیں گے، اور یہ کیا ہے؟ اپنے جوڑوں کا، اپنے جسم کا صدقہ ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم ہی نے ان کو پیدا کیا، یہ سارے ان کے جوڑ ہم ہی نے مضبوط بنائے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا امثالہم تبدیلا، اور اگر ہم چاہیں ان کی جگہ پہ اور قوموں کو بدل دیں، ان کو دنیا سے لے جائے، جیسے قوم نوح کو لے گئے، قوم عاد کو لے گئے، قوم ثمود کو لے گئے، ہم چاہیں تو ان کو بھی دنیا سے مٹا دیں اور قوم لے آئیں، ہماری اندر قدرت میں کوئی کمی کوئی نہیں ہے۔ ان ھذہ تذکرہ، لوگو یہ جتنی باتیں تم نے سنی ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے نصیحت ہے۔ ان ھذہ تذکرہ، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے، آج موقع ہے، چاہے تو سیدھے راہ چلے، چاہے تو الٹے راستے پر چلے، جو چاہتا ہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صراط مستقیم کی مثال اور غلط راستے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک راستے پر ایک بندہ کھڑا ہے، وہ بلا رہا ہے اس طرف آؤ جی، راستہ بڑا خوبصورت ہے لیکن انجام بڑا ہولناک ہے۔ راستہ لذتوں والا، عیاشیوں والا راستہ تو بڑا خوبصورت ہے، مزے ہی مزے،
لیکن انجام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے سورۃ الفرقان میں، اس غلط راہ پر چلے گا کوئی تو انجام کیا ہے؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش اس فلانے کی بات میں نہ مانتا اور اس راہ پر نہ چلتا، کاش میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ اختیار کر۔ دوسری طرف نبی پاک بلا رہے اس راستے پر آؤ، راستہ مشکل ہے، کٹھن ہے، لیکن انجام بڑا خوبصورت ہے، آگے استقبال ہونے والا ہے جی۔ اس لیے فرمایا جو چاہے اتخذ الی ربہ سبیلا، رب کی طرف راستہ بنا لے، جو چاہے بنا لے۔ اچھا چاہے گا کون؟ چاہے گا وہ جسے رب توفیق دے گا۔ اس لیے اخلاص اپنے رب کے سامنے پیش کیجیے، طلب رب کے سامنے پیش کیجیے۔ فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہتے مگر وہی جو اللہ چاہے، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تمہاری چاہت کے ساتھ جب رب کی چاہت ملے گی تو تب بات بنے گی۔ اس لیے اللہ سے ہدایت مانگو، اس لیے اللہ سے صراط مستقیم مانگو، اس لیے اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق مانگو۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے، سب کے دلوں کے ارادوں کو بھی جاننے والا ہے، فیصلے بھی سارے حکمت سے کرنے والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتی، داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنی رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، رب کی رحمت کے بغیر کامیابی نہیں۔ فرمایا یدخل من یشاء فی رحمتی، داخل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں۔ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، اور ظلم کرنے والوں کے لیے تو دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم سے محفوظ فرمائے۔ قرآن و